یہ دور وہ دور چل رہا ہے کہ اس وقت ایران نے امریکہ سے مکمل مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، اور ایران اس بات کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے جنگ کرنی ہے، اور ہم نے جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب دنیا میں جنگ عظیم 3 یہ لگنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے، جو شہداء ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو اسرائیل میں واسطے جہنم ہو رہے ہیں یا دیگر جو نان مسلم ہیں وہ جو ان کی ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا ایک ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات ہیں یا وہ فلاں مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس وقت یہ بات عقائد کی نہیں ہے۔ اگر ٹرمپ حملہ کر رہا ہے ایران کے اوپر تو وہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ یہ شیعہ حضرات ہیں، بلکہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ایٹم بم نہیں بننے دیں گے۔ اسی حوالے سے اسرائیل نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان ملک ہے، ہم اس کو ایٹم بم نہیں رہنے دیں گے۔ تو وہاں اس نے نہ وہابی کا ذکر کیا، نہ سنی کا ذکر کیا، نہ شیعہ کا ذکر کیا، نہ دیوبندیوں کا ذکر کیا، بلکہ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو عسکری طاقت نہیں بننے دیں گے، ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ تو آج لوگ جو ہیں وہ خامنائی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو خامنائی صاحب نے 10 سے 12 ملکوں کے ساتھ جو اعلان جنگ کیا ہے، جو امریکہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، جو اسرائیل کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور فقط بیان نہیں دیا یا فقط مذمت نہیں کی، بلکہ عملی طور پہ وہ اسرائیل میں انہوں نے میزائل پھینکے، انہوں نے دبئی میں پھینکے، بحرین میں پھینکے، قطر میں پھینکے، اور دیگر جو اس کے ساتھ معاونین ملک ہیں وہاں ساروں میں جو ہے انہوں نے میزائل پھینک کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ لڑائیاں جو ہیں یہ غیرت کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے ایران کچھ بھی نہیں ہے، ایران کیا چیز ہے امریکہ کے آگے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ عالمی سطح پر اگر ایٹم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو امریکہ اوپر ہے، اسلحے کے لحاظ سے دیکھا جائے امریکہ اوپر ہے، میزائل کے لحاظ سے دیکھا جائے امریکہ اوپر ہے، اگر جیٹ طیاروں کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ بہت زیادہ اوپر ہے، ایران تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے۔ لیکن ان کے اندر ایک جذبہ جہاد ہے، ایک شوق شہادت ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقع کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو پکا ثابت ہو گیا کہ اس وقت بہت جو ہے وہ کشمکش جاری ہے۔ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ میں اپنے بندوں کا بدلہ لوں گا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور ادھر سے ایٹم بم کی جو ہے وہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اور پھر جب ساری باتیں سن کے امریکہ ڈر گیا تو ایران نے کہا ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ادھر سے انڈیا نے بھی کہہ دیا میں پاکستان کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ترکی جو ہے وہ ایران کا بارڈر لینے پر تل گیا ہے۔ اس کے بعد ایران اور سعودیہ کی ترکی اور سعودیہ کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، یہ مسجد نبوی کو لے کے اور مدینہ شریف کو لے کے۔ ادھر سے اسرائیل نے دعویٰ کر دیا کہ ایران بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ بیت المقدس کو گرانا چاہتا ہے، اور ممکن ہے وہ خود گرا کے نام جو ہے وہ ایران کا لگا دے۔ تو اس وقت دنیا، اور آج اسرائیل نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا، 121 بندہ جو ہے وہ ان کا وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ اسرائیل کھلا سور ہے اس وقت، یہ کبھی ایک ملک کو جو ہے وہ کھا رہا ہے، کبھی دوسرے ملک کو کھا رہا ہے، کبھی تیسرے ملک کو کھا رہا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ ایک ساتھ نہ ہوئی، یکتا نہ ہوئی، تو ایران تو دنیا سے جائے گا یا جائے گا، یہ باقی بھی کسی ملک کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ باقی ایکا کر کے یک مشت ہو کے یہ جو ہیں یہ سارے اسلامی ممالک کو اس طرح ایک کر کے کھا جائیں گے، اور جو گریٹر اسرائیل ہے، جو ان کا خواب ہے، جو ہیکل سلیمانی بیت المقدس میں، یعنی اپنی یہ مشن میں کامیاب سے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے مشن میں یہ لوگ جو ہے وہ ترقی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔